أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ آپ مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اور آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ یقیناً ہمارے پاس بیڑیا اور جہنم ہے اور اٹک جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین لرزنے لگے گی اور پہاڑ پھسلنے والی ریت کے ٹیلے کے موافق ہو جائیں گے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جو گواہی دینے والا ہے تم پر، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پس ہم نے اس کو پکڑ لیا، زبردست پکڑنا۔ پس تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے اس دن سے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ آسمان اس کی وجہ اس دن پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ ہونے والا ہے۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو کہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پاس راستہ بنائے۔ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے پر طرح طرح سے تکالیف دیتے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ لوگ جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس پر آپ صبر کر لیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو اچھے انداز سے چھوڑ دیجئے، یعنی آپ انہیں دعوت دیتے رہیے اور برداشت کرتے رہیے، ابھی آپ ان سے الجھیے مت اور آپ ان کے جیسے انداز سے ان کو جواب مت دیجئے۔ علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ جہاد کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ صبر کیجئے۔ اس کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کہا کہ ان کا مقابلہ کیجئے، تو یہ بعد میں، اور یہ پہلے کا ہے جس وقت مقابلہ نہیں تھا۔ بعض علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آج بھی یہاں پر مقابلہ کرنے سے اور باطل کے سامنے ٹکرانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں جب دعوت وغیرہ دینے کے لیے جائے تو دعوت کا اسلوب کے بھائی صبر کر لیا جائے اور حق کی بات پہنچا دی جاوے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرنی، آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے جو نعمتیں والے ہیں، یعنی میں نے ان کو دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے۔ اولی النعمتی، جو نعمتوں والے ہیں، یعنی میں نے ان کو ہر اعتبار سے مال و دولت، اولاد، ہر اعتبار سے نعمتیں دے رکھی ہے، تو وہ نعمت کی وجہ سے اترا کر جھٹلا رہے ہیں، آپ ان کو ابھی چھوڑ دیجئے اور مجھے بھی چھوڑ دیجئے، یعنی ان سے آپ مت الجھیے، ان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں دیکھوں گا ان کو اور میں ان کو سیدھا کروں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے، اس لیے کہ عنقریب وہ ان کو موت آئے گی اور ہمارے حوالے ہو جائیں گے، پھر سخت عذاب ہے ان کے پاس، ان کے لیے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمارے پاس انکال، نکلون کی جمع ہے، بہووچن کہتے ہیں نا نکلون کا، اس کا معنی ہے بیڑی، بیڑی ڈالتے ہیں پاؤں میں اور جھکڑ لیتے ہیں، قید کرتے ہیں تو قیدی کو پاؤں میں جو بیڑی پہنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہے، یعنی ایسے مجرمین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائے گی۔ وہ جہیمہ، اور جہنم ہے، یعنی بھڑکنے والی آگ کا جو قید خانہ ہے جہنم، وہ ہمارے پاس ہے، تو سیدھے بیڑیاں ڈال کے اندر پھینک دیں گے ان کو،
یعنی وہ سزا ہم ان کو دیں گے سخت. آگے اس جہنم کے اندر ظاہری بات ہے کہ کھانے کے پینے کی تو ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے, تو کہتے ہیں جہنم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں بھی کھانا دیں گے, لیکن کیسا؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ, غصتن کہا جاتا ہے گلے میں اٹکنے والا, گلے میں اٹک جانے والا, یعنی ایسا کہ جس کو اندر نگلا بھی نہ جائے اور باہر نکالا بھی نہ جائے, اس کو غصہ کہا جاتا ہے, غصتن. تو گویا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان جہنمیوں کے لیے ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جائے گا, باہر بھی نہیں نکال سکیں گے اور اندر بھی نہیں نکل سکیں گے, اتنا خطرناک کھانا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایسا کھانا ہوگا کہ جن کے کانٹے ہوں گے اور وہ کانٹے آگ کے ہوں گے, گویا آگ کے کانٹے گلے میں لگ جائیں گے اور یہاں پر پھنس جائے گا وہ کھانا. ایک تو آگ جیسے گرم چیز, جلن, اور یہیں پھنس جاوے, نہ نیچے اترے نہ اوپر جاوے. تو اس طرح سے تو یہ ذا غصتوں وعذابا علیما, اور صرف اتنا ہی عذاب نہیں بلکہ دردناک عذاب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی گویا جہنم کا عذاب یہ تو سرسری تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے, باقی عذاب کی حقیقت اس کو یہاں دنیا میں ہم نہیں جان سکتے, اس لیے کہ دنیا میں ایسی کوئی سزا ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جہنم کی سزا کو سمجھ سکے. لہذا جہنم کی سزا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سمجھانے کے لیے یہ ساری سرسری چیزیں کہ بیڑیا ہے, جہنم ہے, اٹک جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. علیم, علیم کہا جاتا ہے اندر تک, روح کے اندر تکلیف پہنچانے والا. یہ آگ میں انسان کو جلایا جاتا ہے, پہلے چمڑی جلتی ہے, لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی بلکہ سیدھی اندرون کو جلائے گی اور اندر سے جلتی ہوئی باہر آئے گی. علیم اسی کو کہا جاتا ہے جو روح کو ڈائریکٹ پہنچے اور اندر سے تکلیف پہنچے. اندر سے تکلیف تھوڑا سا ٹینشن ہو جاتا ہے نا, پڑتی ہے نا, وہ بھی بھاری پڑ جاتی ہے. تو یہ آگ کی اور اس طرح کی تکالیف اور عذاب جب اندر سے پہنچے گا تو یہ کتنا خطرناک عذاب ہوگا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, وہ روزے سے تھے, کہا کہ کھانا لاؤ, کھانا لایا گیا ان کے سامنے, اچانک کہا کہ کھانا اٹھا لو میرے سامنے سے, میں نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ مجھے یہ آیات یاد آ گئی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آیات یاد آ گئی, میں نہیں کھا سکتا, اٹھا دو. دوسرا دن ہوا, پھر کھانے کے لیے بیٹھے شام کو, پھر یہی آیات یاد آ گئی, کہا کہ اٹھا لو کھانا, میں نہیں کھا سکتا. تیسرا دن ہوا, جب تیسرا دن ہوا تو ان کے بیٹے اس زمانے کے دوسرے جو علماء کرام تھے ان کے پاس گئے, ان کو بلا کر لایا, ان سب نے سمجھایا اور سمجھا کر زبردستی کھانا کھلایا, تب جا کر, ورنہ یہ حالت تھی. ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کے سامنے جب یہ آیات پڑھی گئی تو ہی بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا یقین ان کا دیکھیے اور ڈر دیکھیے. ایک مومن کو یہ ڈر ہونا چاہیے. گویا ہم بھی یہ اللہ کا کلام, یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی معمولی, کوئی یہ عام ایرا کھیرا نہیں کہہ رہا ہے, خود خدا تبارک و تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عذاب ہے, ہمارے پاس جہنم ہے, ہمارے پاس بیڑیا ہے, اگر سیدھے نہیں رہو گے اٹک جانے والا کھانا ہے. دوسری آیت کے اندر تھوہر وغیرہ, تھوہر آتے ہیں نا کانٹے والے, تو اس طرح تھوہر سے مثال دی ہے کہ زقوم, یہ اس طرح کانٹے والا, وہ کھلایا جائے گا, کھانے کے لیے ہوگا. ایک جگہ کھولتا ہوا پانی ہے, پانی پانی, پیاس پیاس چلائے گا تو کھولتا ہوا پانی, آتے باہر آ جائے گی. تو یہ اتنا خطرناک یہ عذاب وغیرہ, تو وہ ان کے سامنے, چونکہ یہ یقینی باتیں ہیں, ہماری آنکھ سے غلطی دیکھنے میں ہو سکتی ہے, سوچنے میں دماغ غلطی کر جاتا ہے, ہماری تحقیقات غلط نکل سکتی ہے, لیکن یہ رب کا کہا ہوا, رب کا فرمان, اس میں ہمیں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ان کے دلوں میں یقین بیٹھا ہوا تھا, اور اس یقین کی کیفیت کا نتیجہ تھا کہ ایسی باتوں کو سنتے ہوئے فوراً ان کے جسم پر اثر آ جاتا تھا.
آج ہمارے اندر اثر کا نہ ہونا یہ ہمارے اندرون کی کیفیت کا کم ہونا ہے. جتنی کیفیت ہوگی اس اعتبار سے گویا ظاہری بات ہے کتنی خطرناک چیز ہے. تو عذاباً علیما دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال جس دن زمین لرزنے لگے گی. ترجف رجف کہا جاتا ہے کانپنا, جیسے ایک دم ٹھنڈی چل جاتی ہے آدمی کانپتا ہے پورا بدن ہلتا ہے اس کا, تو اس طرح زمین کانپنے لگے گی. سوچئے آپ یہ زمین پوری کانپنے لگے گی. والجبال اور پہاڑ کتنا سخت پتھر ہوتا ہے, توڑنا بھی تو مشکل ہوتا ہے نا. پتھر جو توڑتے ہیں بم پھوڑتے ہیں کتنے, اور پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے ٹوٹتے ہیں, پھر اس کو مشینری میں کتنی اس کے ذریعے سے یہ پتھروں کو توڑا جاتا ہے. لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اس دن ان پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی, ان پتھروں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ گویا وہ پھسلنے والی ریت کے ٹیلے ہیں. ٹیلا یعنی ٹیکرا, اور وہ ریت ہوتی ہے, ریت کا ڈھیر, اس کے اوپر ریت کا ٹیلا جم گیا اور اس کے اوپر جا جاتا ہے آدمی تو پھسل جاتا ہے, ریت پر پھسل کر نیچے آ جاتا ہے. تو پہاڑ یہ پتھر کے بڑے بڑے وہ ایسے ہو جائیں گے, پھسلنے والی ریت کے ٹیلے. کتنا خوف ہوگا خدا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا اثر زمین پر بھی ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا اثر یہ پہاڑوں پر بھی ہوگا, اور آگے آیت میں آ رہا ہے آسمان بھی پھٹ جائے گا. یعنی آسمانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا اثر ہوگا. یہ عذاب کا اور یہ اس دن کی خوف کا, قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا. تو جس دن زمین لرزنے لگے گی, والجبال اور پہاڑ بھی لرزنے لگیں گے, کانپنے لگیں گے, اور کانپنے کے بعد پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا, اور پہاڑ پھسلنے والی ریت کے ٹیلے کے مانند ہو جائیں گے, پھسلنے والی ریت کے ٹیلے جیسے ہو جائیں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب سے ڈرانے کے بعد کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے خصوصاً اس وقت میں کہ ہم نے بھی تمہارے پاس رسول کو بھیجا ہے جو خود تم پر گواہی دینے والا ہے, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول کو بھیجا تھا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا, فرعون نے نہیں مانی تو فرعون تباہ و برباد ہو گیا, اس کی دنیا بھی ویران اور آخرت بھی گئی. اسی طرح اگر تم بھی میرے نبی کی نہیں مانو گے تو تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. کتنی بہترین مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, ہم نے تمہاری طرف یعنی ہم سب کی طرف, سارے لوگوں کی طرف رسول کو بھیجا. جو رسول کیسے ہیں؟ شاہدن علیکم, جو تم پر گواہی دینے والے. رسول کل قیامت کے دن گواہی دیں گے, ہاں یا الہ العالمین یہ میرے آپ کے احکام کو اس نے ادا کیا تھا, میرے اس امتی نے میری بات کو مانا تھا اور احکامات کو ادا کیا تھا, اور اس نے میری بات کو نہیں مانا تھا اور طریقوں پر نہیں چلا تھا, تو ہم پر گواہی دیں گے. اور ایک روایت میں کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام, تو بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو جب ان کی امت کو, ان کی قوم کو عذاب ہوگا اور ان کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس حق بات آئی تھی کہ نہیں, وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں حق بات نہیں پہنچی. تو انبیاء کرام علیہ السلام فرمائیں گے بھائی اللہ پاک ہم نے تو حق بات پہنچا دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی گواہ لاؤ. گواہ تمہارا کون ہے کہ تم نے حق بات پوری پہنچا دی تھی میری؟ تو یہ امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے. ہم تمام جو نیک لوگ ہوں گے جنتی, ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنتی بنائے, ہم تمام گواہی دیں گے کہ ہاں حق بات پہنچا دی تھی.
تو کہا کہ یہ لوگ تو موجود کہاں تھے؟ تم لوگ کہاں موجود تھے اس وقت؟ تم تو تھے بھی نہیں۔ تو پھر امتی کہیں گے، مسلمان کہیں گے کہ آپ کے کلام میں جو آپ کے رسول ہمارے پاس لے کر آئے تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پہنچا دی۔ جب یہ بات آئے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہی دیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے، میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ تو پھر تو گویا یہ رسول جو ہر اعتبار سے گویا ہماری ذات کے اعتبار سے بھی گواہی دیں گے اور اس اعتبار سے بھی گواہی دیں گے، تو وہ گواہی دینے والے رسول کو ہم نے بھیجا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا۔ فرعون نے نافرمانی کی، سرکشی پر اتر آیا، نہیں مانا تو وہ وبال میں مبتلا ہوا۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں، سب رب سے بڑا رب ہوں، یہ کہہ کے بس تکبر میں مبتلا ہو گیا، بڑائی میں مبتلا ہو گیا، نہیں مانی نبی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دریا کے اندر غرق کر دیا اس کو، اور لاش بھی زمین کو حکم دیا مت اس کی لاش کو قبول مت کرنا، اس کی میت کو قبول مت کرنا، زمین نے پھینک دیا۔ آج بھی کئی میوزیم کے اندر اس کی لاش بتائی جاتی ہے، مصر کے میوزیم کے اندر، کہ وہاں اس کی لاش کو ایک ممی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ گویا پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک یہ عبرت ہو گیا کہ رب کی نہیں مانو گے تو رب کی فرما بردار تو ہر شے ہے، زمین بھی فرما بردار، آسمان بھی فرما بردار، درخت بھی فرما بردار، کانٹے بھی فرما بردار، دروازہ بھی فرما بردار۔ کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے ہمارا پاؤں ٹکراتا، ٹھوکر آ جاتی ہے، اس سے سزا دلوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جاتے ہوئے اپنے ہی گھر کے دروازے سے اپنا سر ٹکرائے گا، سزا دلوا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دلوانا چاہے ہر چیز سے سزا دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے یہ فرما رہے ہیں کہ فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، بالکل گرفت میں سخت پکڑ لیا، اور ایسی پکڑ آئی کہ اب وہ چھوٹ نہیں سکا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے۔ اس آیات سے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ڈھیل دیتے ہیں۔ آدمی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، دین سے دور، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے رہے ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، دھندا اچھا چل رہا ہے، تو وہ اپنے پاس تو سب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے راضی ہے۔ بھئی یہ تمہارا دھوکہ ہے، یہ دنیا میں کچھ مل جانا تو یہ تو وقتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے پھر وہ چھوٹ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے جاتا ہے، ڈھیل دیتے جاتا ہے۔ فرعون کو بھی ڈھیل دی، اتنی ڈھیل دی کہ اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ شداد نے بھی اتنی ڈھیل دے دی کہ جنت بنوا لی، لیکن کہا کہ دیکھنے نہیں ملے گی تجھے، وہی جنت میں جا رہا تھا، وہیں پر روح نکالنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر تم شرارت کر رہے ہو، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہو، ان کی بات کو نہ ماننا اور ساتھ میں ان کو ستانا، پریشان کرنا، تانے دینا، ظلم و ستم کرنا، آپ پر کیچڑ پھینکنا، ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانا، تو بس تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے اس دن سے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یعنی قیامت کے دن میں کہاں جاؤ گے، اس دن سے تو ڈرو، اس دن سے بس تم کیسے بچو گے اس دن سے؟ اگر تم کفر کرو گے اور کفر میں لگے رہو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ بچوں کو بوڑھا بنا دینے کا کیا مطلب؟ ایک تفسیر کے مطابق قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا
کہ اس وقت اگر کوئی بچہ ہو تو وہ بچہ بوڑھا ہو جاوے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں، قیامت کا دن اتنا خطرناک اور ہولناک ہوگا، اس لیے کہ جب ٹینشن بڑھ جاتا ہے اور جب بیماریاں بڑھ جاتی ہے اور آفتیں اور وبائیں اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو جلدی سے بوڑھا ہو جاتا ہے، جلدی سے بال سفید ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ بھائی یار اتنے ٹینشن ہے تو اسی میں بال سفید ہو گئے. تو گویا بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اتنا خطرناک وہ قیامت کا دن ہوگا. اس دن بچے ہوں گے نہیں، لیکن مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو تو بچہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر بوڑھا بن جائے. یہ اتنا لمبا ہوگا، یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہے. بعضوں نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اس وقت ایک بچہ ہوگا تو وہ بچہ بھی بوڑھا بن جائے گا، اتنا لمبا قیامت کا دن ہوگا. یہ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے. لیکن ہمیں اصل چیز یہاں پر اس کی سختی اور اس کی ہولناکی بتلانا مقصود ہے کہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر بچے ہو تو وہ بچے بھی اس کو دیکھ کر بوڑھے بن جاوے. کتنا خطرناک وہ دن ہوگا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے تم بچو گے اگر تم کفر کرو گے اس دن سے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر بہ، آسمان اس دن میں پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے. تب جب اس کا وقت آ جائے گا، قیامت آنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہو کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا ذکر کر کے، نصیحتیں فرما کر اور تہجد کی بھی دعوت، آؤ تہجد میں نیک لوگوں کو نیک بننے کی دعوت اور کافروں کو ایمان کی دعوت، اور یہ نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہذہ تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. یہ سب قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے. ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو شخص چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. یہ قرآن ایسی نصیحتیں ہیں کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرو گے تو اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے، اپنے رب تک راستہ مل جائے گا. تو رب کو راضی کرنا ہے، رب تک رسائی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو قرآن والا راستہ اپنا لو. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ راستے پر چلنا شروع کر دو. اس راستے پر چلنا شروع کر دو گے تو تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بنا لو گے، اللہ والے بن جاؤ گے. تو اللہ والے بننے کے لیے یہ سب نصیحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عذابات سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے.